بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل، ہماری اس استدعا کے ساتھ کہ دیوار آتش یعنی فائر وال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا ٹوٹکا نہیں ہے جس کے ذریعے ہم مقابلہ کر سکیں۔ اس تالے کی چابی آپ کے پاس ہے اور وہ ہے کہ یوٹیوب اور فیس بک پہ زیادہ سے زیادہ انصاف ڈیجیٹل کی سبسکرپشن اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی اس جانب مائل کرنا اور ہماری ہر مرحلے پر رہنمائی کرنا۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان سے محبت کی پینگیں بڑھانے والے ٹرمپ نے اچانک کیا کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے اس اقدام کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ غزہ کے معاملے پر وفاقی وزراء آپس میں کیوں الجھ پڑے ہیں؟ پنجاب میں ایک اعلیٰ شخصیت کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا قدم اٹھایا جا رہا ہے؟ 27ویں ترمیم لانے میں اتنی جلدی کیا ہے؟ سہیل آفریدی نے کہاں کہاں پریشانی بڑھا دی ہے؟ احتجاج کے حوالے سے پی ٹی آئی کی حکمت عملی میں بڑی تبدیلی کیا سامنے آئی ہے؟ شریف خاندان کے 2 جانشین کس مسئلے پر ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانے لگے ہیں؟ ان سب پر بات کریں گے، مگر پہلے ذکر ہو جائے پچھلے 6 ماہ سے ناظرین ہم ڈنڈورا پیٹ رہے تھے کہ بھارت کو ہم نے ایسا سبق سکھا دیا ہے کہ اب اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاک بھارت جنگ میں ہونے والے نقصان پر بھارتیوں کے خوب لتے لے رہے تھے، ان کو چھیڑ رہے تھے۔ پچھلے چند ماہ میں کوئی 40 بار انہوں نے پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے جانے کا ذکر کیا تھا، بلکہ ہندوستان کو تانا دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس طرز تخاطب پر پاکستان میں ہر کوئی خوش تھا، مگر کسی کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ امریکی صدر دنیا کے ہر مسئلے میں کسی بھی عالمی فورم پر گفتگو کرتے ہوئے اچانک پاک بھارت جنگ کا قصہ لے کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں اور بھارت کو اس طرح تانے کیوں دینے لگتے ہیں۔ یہ عقدہ بھی کھل گیا آخر۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ 10 سالہ دفاعی فریم ورک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں وکھانی سجی تے مارنی کھبی، اور ٹرمپ نے کوئی زیادہ اس سے مختلف نہیں کیا۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک انٹیلیجنس شیئرنگ، مشترکہ اسلحہ ساز منصوبوں، جدید دفاعی ٹیکنالوجی کی منتقلی اور انڈو پیسیفک سیکیورٹی فورمز میں تعاون کو وسعت دیں گے۔ ٹرمپ نے پاکستان کا نام لے کر مودی کو اتنے تانے دیے تھے کہ اس کے پاس امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کے علاوہ اب شاید کوئی چارہ ہی نہیں رہا تھا۔ اس معاہدے کے تحت بھارت امریکہ سے اربوں ڈالرز کا اسلحہ خریدے گا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جی دوسری طرف ٹرمپ نے پاکستان کو بھارت کے خلاف جتنا استعمال کرنا تھا کر لیا، اور ظاہر ہے اس کا مقصد جو تھا وہ بارگیننگ لیوریج حاصل کرنا تھا ہندوستان کے ساتھ۔ اس محاذ پر ٹرمپ شاید اب بھارت کو مزید تانے نہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اب گرائے جانے والے بھارتی طیاروں کا ذکر شاید ہی ہم دوبارہ ٹرمپ کی زبان سے سنیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان نے امریکہ اور بھارت کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کا نوٹس لیا ہے۔ یعنی آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اس سے انکار نہیں ہے، پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے، یہ پاکستان کی جو حکومت ہے، اس کو کوئی عام بات نہیں سمجھ رہی۔ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک خطرناک ڈیولپمنٹ ہے جس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ اسی لیے ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے کہ خطے پر امریکہ بھارت دفاعی معاہدے کے اثرات کا ہم سنجیدگی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ میرے خیال میں امریکہ بھارت معاہدے کے باوجود اس بات کا بھی جائزہ لیا جانا چاہیے ناظرین کہ ٹرمپ نے کس طرح پوری پاکستانی قیادت کو ماموں بنا کے رکھ دیا۔ کیا بھارت کو جہاز گرنے کے تانے اور ٹیرف بڑھانے کی دھمکیاں صرف لیوریج بڑھانے کے لیے تھی؟ جب بھارت لائن پر آ گیا تو فوراً اس سے معاہدہ کر لیا۔ ہم تو کئی ماہ سے ڈنڈورا پیٹ رہے تھے کہ جی بھارت جو ہے وہ سفارتی محاذ پر تنہا ہو گیا ہے، اس کی جگہ اب پاکستان نے لے لی ہے اور پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پھر یہ اچانک امریکہ بھارتی دفاعی معاہدہ کیسے ہو گیا؟ اس معاہدے کے بعد بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں کہ اب بھارت پہ حملہ جو ہے وہ امریکہ پہ حملہ تصور ہوگا۔ عجیب سی بات ہے۔ بہرحال اس پر پوری دنیا کے سفارتی حلقوں میں حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اچھا ناظرین، غزہ میں امن دستوں کی روانگی کا معاملہ بھی وفاقی وزراء کی عجیب و غریب گفتگو نے بڑا مشکوک سا بنا دیا ہے۔ ایک وزیر صاحب جو ہیں دانیال چودھری صاحب، ان کا کہنا، اچھا ذہن میں رکھے کہ یہ بات دانیال عزیز نہیں کر رہے جن کے کھٹ پٹ رہتی ہے، نہیں،
یہ دانیال چودھری صاحب جو ڈائی ہارڈ نون لیگی ہیں، ان کا وزیر صاحب کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ غزہ جانے والے پاکستانی دستوں کے 3 اہداف ہوں گے: امن کا نفاذ، حماس کو غیر مسلح کرنا، اور تیسرا سرحد پار دہشت گردی کو روکنا۔ اچھا، اس پر وزیر خارجہ آصف صاحب نے جو کہا وہ بھی سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دانیال چودھری کے ان تینوں ریمارکس پر استغفر اللہ ہی کہہ سکتا ہوں۔ یہ کس قسم کا بیان ہے؟ ان میں سے کوئی بات نہ تو ہمارے ہدف میں ہے اور نہ ہی ہمیں سوٹ کرتی ہے۔ یعنی خواجہ آصف صاحب نے کابینہ کے اپنے ایک ساتھی کے خیالات پہ استغفر اللہ پڑھ دیا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارے وزراء بھی حقیقی معلومات سے مکمل طور پر کورے لا علم ہے۔ بہتر ہوتا ہے کہ 2 وزیروں کی اس گفتگو سے ہی کچھ عبرت پکڑی جاتی یا کچھ سبق حاصل کر لیا جاتا، مگر رانا ثناء اللہ نے بھی اس میں اپنا لچ فرائی کرنا ضروری سمجھا، جن کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا، غیر مسلح ہونے کا یہ معاہدہ حماس نے خود کیا ہے۔ اس معاہدے پر حماس نے دستخط کیے ہیں، اس نے طے کیا ہے کہ وہ کس طرح غیر مسلح ہوں گے۔ اب خام خواہ چیزوں کو متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ان وزراء کی ناظرین، یہ عالمانہ گفتگو سے بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین سیاسی بحران سے کیوں دوچار ہے۔ اچھا ناظرین، سہیل افریدی اب تک جو کارکردگی دکھائی ہے اس پر انہیں میرا خیال 10/10 نمبر ملنے چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جس طرح کام کر رہے ہیں اس پر ان کے مخالفین عجیب طرح کی پریشانی کا شکار ہیں۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز سہیل افریدی کو ایک بار پھر تعاون کی پیشکش کی ہے، وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ کو، لیکن بڑا سوال اپنی جگہ پھر موجود ہے، بڑا برمحل سوال ہے کہ کس وزیر اعظم نے آفر کی ہے؟ جو وزیر اعظم اسی وزیر اعلیٰ کی اپنے قائد سے جیل میں ملاقات نہیں کرا سکا تھا اور کہتے تھے کہ جی میں پوچھ کر بتاؤں گا، وہ کس تعاون کی پیشکش کر رہا ہے؟ وہ کس طرح صوبائی حکومت کو ساتھ لے کر چلے گا؟ اس سب کے باوجود سہیل افریدی کی نظر اپنے مقصد پہ، اپنے ٹارگٹ پہ ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے پہلے صوبے کے اہم رہنماؤں مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی، سراج الحق، آفتاب شیرپاؤ اور امیر مقام کو فون کیے اور پھر صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے ان سے تجاویز مانگ لی ہیں۔ سہیل افریدی نے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کا اجلاس بھی طلب کیا جس میں صوبے کے معاملات پر غور کرنے کے لیے ایک مشترکہ پالیسی بنائی جائے گی۔ سہیل افریدی سے جرمن سفیر نے بھی پشاور جا کے ملاقات کی ہے، اس ملاقات کو بھی بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ سہیل افریدی نے کل ایک ایسا اقدام بھی کیا ہے جس سے اسلام آباد میں کئی مقامات پر خطرے کے سائرن یا گھنٹیاں بجی ہیں۔ انہوں نے ضلع اٹک سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کو پشاور طلب کیا اور ضلع اٹک کے تقریباً 500 پی ٹی آئی کے جو چھوٹے بڑے لیڈرز تھے وہ محترمہ ایمان طاہر کی قیادت میں وزیر اعلیٰ سے ملے۔ ان میں بلدیاتی اداروں کے کم و بیش 60 سابق چیئرمین بھی شامل تھے۔ اس ملاقات کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ احتجاج کا فیصلہ ہوا تو ضلع اٹک کو کے پی سے آنے والے کارکنوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ان کی میزبانی بھی کرنی ہوگی۔ یہ ایک حکمت عملی کی جانب بھی اشارہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کچھ بڑا کر سکتے ہیں۔ اس خوف سے 27ویں ترمیم وقت سے پہلے یعنی پیر والے دن لانے کی اطلاعات بھی ہیں۔ معروف وکیل فیصل چودھری کا کہنا یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے حکومت کو جتنا بتانا تھا بتا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ مختلف جماعتوں کے قائدین کو الگ الگ ڈرافٹ ملیں گے۔ 26ویں ترمیم کی طرح حتمی ڈرافٹ جو ہے منظوری سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی ارکان پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے گا۔ اصل پیپر جو ہوگا وہ آدھا گھنٹہ پہلے لایا جائے گا۔ گزشتہ روز نوٹیفیکیشن کا مسئلہ بھی یک طرفہ طور پر حل کر لیا گیا تھا جس کے بعد پہلا کام جو ہے وہ 27ویں ترمیم کی منظوری ہے۔ حضرائے کا کہنا یہ ہے کہ 27ویں ترمیم ایسی چیزیں اس میں لائی جا رہی ہیں جس سے سہیل افریدی کا راستہ روکا جا سکے گا یا ان پر کم از کم تلوار لٹکائی جا سکے گی جس کے ذریعے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ ان کی حکومت کو چلتا کیا جا سکے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ان کے علم میں ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کے ذریعے انصاف کا حصول ناممکن ہو جائے گا، اس لیے ان کی تمام تر کوشش یہی ہے کہ سڑکیں گرم رکھی جائیں یا گرم کی جائیں۔ ان ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس بار اسلام آباد کی بجائے احتجاج کے لیے پنڈی کی کال دی جائے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پنڈی 30 سے 35 لاکھ لوگوں کا شہر ہے اور ہر گلی محلے اور چوراہے میں عمران خان سے محبت کرنے والے موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ دوسری طرف ڈی چوک کے آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے اور جب اس کو
چاروں طرف سے بند کر دیا جاتا ہے تو وہاں پہنچنا لوگوں کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار احتجاجی مطالبات میں سانحہ 26 نومبر کے ساتھ ساتھ سانحہ مریدکے کی تحقیقات بھی شامل کر لی گئی ہیں کہ اچھا بہرحال دیکھیں اب بنتا کیا، اس لیے توقع ہے کہ احتجاج کے لیے اس بار زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ اچھا ناظرین، جو خبر آپ تک پہنچانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کی ایک اعلیٰ شخصیت جن کے آج کل سیکیورٹی تحفظات کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے ان کے بہت ہی قریبی حلقوں سے کہ ان کی سیکیورٹی کی جو مختلف لیئرز ہیں ان میں سے ایک تو کوئی بھی مذہبی روزہ رات رکھنے والے لوگوں کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ یہ خیر ایک روٹین کا طریقہ کار ہوتا ہے، پالیسی ہوتی ہے، یہ ہر دفعہ کیا جاتا ہے جب بھی کسی شخصیت کی سیکیورٹی کو بیف اپ کرنا ہوتا ہے تو یہ پہلا قدم ہوتا ہے۔ تو اور دوسرا قدم یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کی جو مختلف لیئرز ہیں، مختلف تہیں ہیں، ان میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم بھرتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فیصلہ بھی کر لیا گیا اور اس جانب پیش رفت بھی کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا ناظرین، پاکستان میں انڈر ورلڈ اور رولنگ ایلیٹ کے تعلقات ہمیشہ سے ہی بہت آئیڈیل رہے ہیں، بہت اچھے رہے ہیں۔ انڈر ورلڈ، رولنگ ایلیٹ، وہ چاہے کچے کے ڈاکو ہوں یا شہروں میں پلنے والے انڈر ورلڈ ہوں، یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے مفادات کا اندر کھاتے خیال رکھتے ہیں، اوپر سے جو مرضی کرتے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف اب تک جتنے آپریشن کلین اپ ہوئے ہیں سبھی ناکامی پر منتج ہوئے ہیں۔ اچھا ایک مثال تیفی بٹ ہے، جسے 2 ہفتے پہلے مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ اب سب کو پتہ ہے کہ کن حالات میں مارا گیا ہے، ان کی موت کن حالات میں ہوئی ہے، وہ کن یقین دہانیوں پر دبئی سے پاکستان آنے پر آمادہ ہوئے تھے، اس پر ابھی بھی مختلف انداز میں باتیں ہو رہی ہیں۔ جو لوگ تیفی بٹ کو جانتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ وہ پنجاب میں انڈر ورلڈ کا ایک بڑا کردار تھا، اس کے مخالفین بے شمار تھے تو اس کے حامی بھی بہت زیادہ تھے، اور ان کے حامیوں میں طاقتور لوگ تھے، نامی گرامی لوگ تھے۔ ان کے بڑے بھائی خواجہ اظہر گلشن معروف تاجر اور انجمن تاجران کے بڑے رہنما تیفی بٹ اور ان کے بھائیوں کے شریف خاندان سے بھی درینہ مراسم رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی کچھ رشتہ داریاں بھی تھیں، اور اسی کے پیش نظر آخری وقت تک یہ کوشش ہوتی رہی کہ کسی طرح بیچ بچاؤ کر کے تیفی بٹ کی زندگی بچائی جا سکے۔ اس حوالے سے جو معروف صحافی اعزاز سید ہے، ان کے پوڈ کاسٹ میں لاہور کے معروف کرائم رپورٹر احمد فراز نے انکشاف کیا ہے کہ تیفی بٹ کی زندگی بچانے کے لیے وزیر اعظم کے صاحبزادے اور وزیر اعلیٰ کے کزن حمزہ شہباز نے بھی کوشش کی تھی۔ ان کا کہنا یہ ہے، فراز صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حمزہ شہباز نے تیفی بٹ کے لیے مریم نواز صاحبہ کو خود فون کیا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ حمزہ اور مریم نواز کے تعلقات مثالی نہیں ہیں، مگر حمزہ نے فون کر کے مریم نواز صاحبہ سے کہا کہ تیفی بٹ کا معاملہ قانون کے مطابق دیکھا جائے۔ اس معاملے میں قانون کے مطابق کی درخواست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پار نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کا باقاعدہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ جس پر مریم نواز صاحبہ نے حمزہ سے کہا کہ تمہارا تیفی بٹ سے کیا تعلق ہے؟ اس پر حمزہ نے کہا کہ اس تعلق کے بارے میں اپنے والد صاحب سے، یعنی میرے تایا جان سے پوچھیں۔ جس پر مریم نواز نے کہا کہ تم چیخ کیوں رہے ہو، اور پھر فون بند کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تیفی بٹ کے معاملے میں شریف خاندان میں بھی مختلف آرا پائی جاتی ہیں۔ اچھا ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اس خبر کی تصدیق کے لیے شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے یا شریف خاندان کو بہت قریب سے جاننے والے ایک بہت ہی سینئر رپورٹر سے رابطہ کیا اور ان سے اس خبر کی تصدیق یا تردید چاہی، تو انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ تیفی بٹ کی چھتری تلے سارے الیکشن لڑ چکے ہیں اور ان کے بہت ہی قریبی تعلقات تھے تیفی بٹ سے۔ تو اس لیے میں اس خبر کو رد نہیں کر سکتا، اس خبر میں بہت وزن ہے۔ مجھے الفاظ کا تو نہیں پتہ، مکالمے کا تو نہیں پتہ کہ کیا ہوا ہے، لیکن اگر ایک رپورٹر یہ فائل کر رہا ہے، خبر یہ بتا رہا ہے، تو اس میں زیادہ چانسز ہیں کہ یہ خبر درست ہوگی۔ خیر، اچھا ناظرین، پورا ملک جو ہے مہنگائی کی آگ میں جل رہا ہے اور حکومت عوام پر نئے ٹیکسوں کا بوجھ لادنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ معروف
کامرس رپورٹر شہباز رانا کی سٹوری کے مطابق پاکستان نے IMF کو فاضل بجٹ کی شرط پوری کرنے کے لیے جنوری میں 200 ارب روپے کے اضافی ٹیکس اقدامات کی یقین دہانی کرا دی ہے. پڑے گا نا سی پھر ساڑی گچی ساڑی تون پڑی جاندی ہر دفعہ جو بھی IMF کر رہا ساڑی گردن پڑی جاندی. ساڑی سے مراد ہے کہ ہم تنخواہ دار لوگوں کی, جس کے بعد لینڈ لائن اور موبائل فون پر انکم ٹیکس کی شرح بڑھائی جائے گی ایک تو, پھر بینکوں سے نقد رقوم نکالنے پر بھی ٹیکس میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا. ایک غریبوں کی جو ایک اب درمیانے طبقے کی ایک جو امید ہے سولر سسٹم, اور اب سولر سسٹم پر بھی غریب کی گردن کی طرح, تنخواہ دار کی گردن کی طرح اب ہر دوسرا ہاتھ جو ہے وہ سولر پینل سسٹم پہ, سولر سسٹم پہ بھی پڑنا شروع ہو گیا ہے. ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سولر پینلز پہ سیلز ٹیکس بڑھ جائے گا. اس طرح سویٹس اور بسکٹس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ کیا جائے گا. رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران FBR کو 198 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے, جو پتہ نہیں اسی طرح پورا کیا جائے گا جیسے میں نے عرض کیا ہے. ناظرین, آخر میں خضر سلیم صاحب کے 2 اشعار سن لیں. وہ جو خمار فتح میں تھا ناچتے ہوئے, وہ جو خمار فتح میں تھا ناچتے ہوئے, ایک ایک زخم گنتا ہے اب ہانپتے ہوئے, ایک ایک زخم گنتا ہے اب ہانپتے ہوئے. خوف ہوائے دشت کی دہشت عجیب تھی, جنگل کے شیر دیکھے گئے کانپتے ہوئے. خوف ہوائے دشت کی دہشت عجیب تھی, جنگل کے شیر دیکھے گئے کانپتے ہوئے. دکھ یہ نہیں کہ شب کی سیاہی میں مر گیا, مارا گیا ہوں شب میں دیے بانٹتے ہوئے. دکھ یہ نہیں کہ شب کی سیاہی میں مر گیا, مارا گیا ہوں شب میں دیے بانٹتے ہوئے. ناظرین, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.